بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے جدید عربی زبان سیکھیں کہ 29ویں کلپ کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک عنوان، ایک سرخی، مختصر سی عبارت، خوبصورت عبارت۔ کوشش یہ رہتی ہے کہ ہر سرخی میں، ہر عنوان میں، ہر سبق میں کچھ نئی کلمات ایسے ہوں جن سے آپ کے لغوی ذخیرے میں اضافہ ہو، آپ کے پاس الفاظ کا، نئے نئے کلمات کا ذخیرہ بڑھتا رہے۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ توجہ سے سنیں، تمام کلمات کو، الفاظ کو اپنی نوٹ بک میں لکھیں اور انہیں یاد بھی کرتے رہیں، دہراتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ سارہ شریف: ملاحقۃ دولیۃ لمتہمین بقتل الطفلۃ فی حادث غامض فی بریطانیہ۔ ملاحقۃ قانونی چارہ جوئی کو کہتے ہیں، یعنی کسی کے خلاف قانونی کارروائی کرنا یا کسی کے خلاف کسی کو قانون کے سامنے لانا، اس پر قانون نافذ کرنے کی کوشش کرنا۔ ملاحقۃ دولیۃ بین الاقوامی قانونی چارہ جوئی۔ دولیہ، اسے دولیۃ بھی پڑھا جاتا اور دولیۃ بھی پڑھا جاتا، دونوں طرح سے اسے پڑھا گیا۔ دولیۃ یعنی دولتن کی جمع دول، اس سے نسبت کا صیغہ بنایا گیا دولیٌ اور دولیۃ، اور دولیۃ یعنی واحد دولتن سے نسبت یا نسبت لگا کر کے بنایا گیا دولیٌ اور دولیۃ۔ متہمین: متہمن کہتے ہیں اس شخص کو جس پر الزام لگا ہے، جس پر تہمت لگی ہے۔ متہمین، ملزمان۔ حادث غامض، پر اسرار حادثہ، پر اسرار۔ غامض کا معنی ہے پر اسرار، جس میں ابہام پایا جاتا ہو، غموض پایا جاتا ہو، جس کی حقیقت سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ سارہ شریف، یہ خبر کا مین عنوان ہے۔ بنیادی طور سے خبر کا تعلق سارہ شریف کے موضوع سے ہے۔ سارہ شریف ایک چھوٹی بچی تھی جسے برطانیہ میں قتل کر دیا گیا۔ تو سارہ شریف: ملاحقۃ دولیۃ لمتہمین بقتل الطفلۃ فی حادث غامض فی بریطانیہ۔ برطانیہ میں ایک پر اسرار حادثے میں بچی کے ہونے والے قتل کے ملزمان کے خلاف قانونی چارہ جوئی۔ ترجمہ اچھی طرح دیکھیں، الٹا ترجمہ ہو رہا۔ برطانیہ میں ایک پر اسرار حادثے میں بچی کے ہونے والے قتل کے ملزمین یا بچی کے قتل کے ملزمان کے خلاف قانونی چارہ جوئی۔ تو یہ ایک خوبصورت سرخی، بہترین عنوان ہے۔ کلمات کا، الفاظ کا انتخاب بہت عمدہ ہے۔ آپ اچھی طرح سے سنیں، یاد کریں، سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین قاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف، جودھ پور، راجستھان۔